کئی طریقوں پہ وحی اترتی تھی. مثال کے طور پر پہلا طریقہ تو یہ تھا جس کو قرآن نے خود بیان فرمایا. قرآن مختلف انبیاء کے بارے میں کہتا ہے منہم من کلم اللہ، کئی انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا. یا قرآن نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب گفتگو کی. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یہ آرک اینجل حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھتے، اور تذکروں میں ہے کہ وہ بالعموم حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے، اور کبھی کبھی وہ کسی غیر مانوس شکل میں بھی آ جاتے، عام آدمی کی شکل میں. تیسرا طریقہ اللہ نے جو اختیار کیا کہ انبیاء کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو دیکھتے دن کو عین ان کو وہی اسی طرح نظر آ جاتا. اچھا، قرآن نے یہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں بھی بیان کیا. ایک چوتھا طریقہ بھی تھا وحی اترنے کا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے وحی آتی ہے تو مجھے گھنٹی کی آواز آتی ہے. یہ بہت مشکل کیفیت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ لیٹ جاتے، آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی. جب آپ اس کیفیت سے باہر آتے، اس گھنٹی کی آواز کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے ڈی کوڈ کرتے. اور آپ کا طریقہ کیا تھا؟ پھر آپ ایک ایک لفظ کو 3 مرتبہ بولتے، اور جو کاتبین وحی ہوں کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں 65 کے قریب اپنے کاتبین مقرر کیے ہوئے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی، وہ لکھ لیتے. آئندہ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وحی آپ پہ اترتی رہی اس کو لکھوانے کا طریقہ کیا تھا.